ان آیات کریمہ کے ذیل میں جو مفسرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ تفسیر فرمائی ہے، اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو سارے اشکالات، شکوک و شبہات کے جوابات بڑے آرام سے حل ہو جاتے ہیں۔ مثلا جب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں آغاز فرمایا، فرمایا یکفرون باللہ ورسولہ، اب اس سے مراد کیا ہے؟ ایک اس کا معنی ہم کریں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں لکھتے ہیں، امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ، یہ واو تفسیریہ ہے، اور یکفرون باللہ کی تفسیر یہ ہو رہی ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول کے درمیان فرق کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا باللہ نہیں، بالایمان باللہ اور بالایمان بالرسول۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسولوں پر ایمان کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، جو بات اللہ فرمائیں گے وہی بات پیغمبر فرماتا ہے، جو بات پیغمبر فرمائیں گے وہی بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ کوئی اور بات فرمائے اور نبی کوئی اور بات فرمائے، ایسا نہیں ہو سکتا، نمائندہ کوئی اور بات ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ رسول جمع ہے رسول کی، رسول کہتا ہے نمائندے کو، نمائندہ اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں کہتا، جو بات کہتا ہے اپنی حکومت کی طرف سے بطور سفیر بن کے یہ بات کہتا ہے۔ اب انہوں نے جو حرکت کی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بہت غلط بات ہے، اور یہ جو تمہارا طرز ہے کہ قیامت کو مان لیا، توحید کو مان لیا، ایک نبی کو مان لیا، دوسرے کا انکار کر دیا، بلکہ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ یہود کی عادت یہ تھی، آمنوا بموسیٰ والتورات، حضرت موسیٰ و تورات پر ایمان لاتے، وکفروا بعیسیٰ والانجیل، حضرت عیسیٰ اور انجیل کا انکار کیا، اور اس کے بعد نصارہ کی باری ہے، ان نے کیا کیا؟ والنصارى آمنوا بعیسیٰ والانجیل وکفروا بمحمد والقرآن، ان کے باری ہے تو انہوں نے بعض والے کا انکار کیا۔ اور میں ایسا ہرگز نہ کرو، جس طرح اپنے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ نبی جس کا مبشر ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور جس طرح آخری نبی کو ماننا ضروری ہے، وہ جس کا مصدق ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جب یہ جرم اتنا گھنونا کیا، اولئک هم الکافرون حقا، بعضوں کو شبہ ہوتا ہے کہ کفر بھی حق ہو سکتا ہے، حقاً کیسے فرمایا؟ تو امام راضی فرماتے ہیں حقاً کا معنی یہ نہیں جو اہل حق ہوتے ہیں، حقاً سے مراد ہے کان ثابتاً یقیناً، یہ پکے ٹھکے کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس پر امام راضی نے عجیب بات فرمائی ہے کہ ان کو کافر حقاً کیوں فرمایا، وجہ کیا کہ پکے کافر ہیں، یہ بات کیوں فرمائی؟ فرمایا وجہ یہ ہے لأن الدلیل الذی یدل علی نبوۃ البعث فلیس الا المعجز، اگر ایک نبی کو بھی آپ مانیں یا دو کو مانیں تو نبی کی نبوت پہ دلیل نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ کو نبی مانا کیوں؟ معجزہ دیکھا۔ حضرت عیسیٰ کو مانا کیوں؟ آپ نے معجزہ دیکھا۔ تو وہی معجزہ اور اس سے بڑھ کر خاتم الانبیاء بیان فرمائیں اور پھر آپ انکار کریں، اس کا معنی آپ صرف ظاہر کا انکار نہیں، آپ بنیادی دلیل کا انکار کر رہے ہیں، اور جو بنیاد کا انکار کرے وہ صرف کافر نہیں ہوتا، وہ کافرون حقا ہوتا ہے۔ یہ صرف کافر نہیں ہے بلکہ پکے کافر ہیں، صرف ظاہری دعوے کا انکار نہیں ہے بلکہ بنیاد کا بھی انکار کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس میں یہودی اور مسیحی دونوں کو پکا کافر فرمایا جا رہا ہے۔ اس میں اب میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، یہ جو ان کے کفر کی وجہ تھی، ایک یہود کی وجہ یہ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مذہب میں عزت ہے، ہم آئیں گے تو عزت ختم ہوگی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے ان کی جو سزا بیان فرمائی ہے وہ اعتدنا للکافرین عذاب مہینہ، یہ مہینہ کیوں فرمایا کہ ہم ایسا عذاب دیں گے جو ان کو ذلیل کرے گا؟ علامہ علوسی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے ذالک جزاء الکفر الذین ظنوا بالعزہ، یہ چونکہ سمجھتے رہے کفر میں عزت ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، تم نے اس میں عزت سمجھی ہے، ایبتغون عندہم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا، چونکہ تم نے کفر کو عزت سمجھا ہے، ہم اس کے جو عذاب میں دیں گے عذاب وہ ذلیل ترین ہوگا۔ اور مفسرین نے اس پر ایک عجیب نکتہ ارشاد فرمایا جو بڑا سمجھنے کا ہے، کہ یہ جو فرمایا کہ مہینہ للکافرین عذاب مہینہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر تو جہنم یقیناً جائے گا، بعض مومنین بھی بدعمالی کی بنیاد پہ جہنم میں جائیں گے، تو کافر کے جہنم میں جانے کا سبب اور ہوگا، مسلمان کے جہنم میں جانے کا سبب اور ہوگا، چونکہ گناہ سے بندہ ناپاک ہوتا ہے، جنت میں ناپاک نہیں جاتے، تو کافر کو بھیجا جائے گا رسوا کرنے کے لیے اور مسلمان کو بھیجا جائے گا گناہوں سے پاک کرنے کے لیے۔ اللہ کی آپ کرم نوازی دیکھیں کہ مسلمان کو جہنم میں بھی بھیجیں تو مسلمان کو رسوا کرنا مقصود نہیں ہوتا، تو بتائیں دنیا میں کسی مسلمان کے لیے ایسی بات کہنا جیسے رسوائی ہو، اس کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟
ہرگز نہیں ہے۔ تو جیسا ان کا جرم تھا اسی کی نوعیت کا خدا نے سزا عذاب بھی بیان فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی تفریق فی الایمان، ایک نبی کا اس کا واضح مطلب وہ ہے جو مفسرین نے بیان فرمایا کہ ہم انبیاء پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ ہم حضرت آدم کو بھی اللہ کا نمائندہ سمجھتے، حضرت ابراہیم کو بھی، حضرت نوح کو بھی، حضرت موسیٰ کو بھی، حضرت عیسیٰ کو بھی، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ ان کی بات اللہ کی بات ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے، کیونکہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ بات نبی چونکہ خدا کا نمائندہ ہے، زبان ان کی ہے اور کلام اللہ پاک کی ہے۔ باقی ان میں جو تفاوت ہے وہ قرآن کریم نے خود بیان فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض انبیاء کو بعض پر مقام ہے، اس پہ کوئی انکار نہیں ہے، اور انبیاء کا اپنا مقام ہے۔ تو نفس ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، سب پر ہم برابر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور جس وقت جو نبی آیا اس وقت انہی کی تعلیمات امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی اور اس کا انکار کفر تھا۔ آخر میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب قیامت تک انہی کی ہدایات ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور نجات کا سبب ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نجات اب موجود نہیں ہے۔ اور جب یہ بات کر دی گئی ہے، اب آخر میں جیسے آپ نے فرمایا، میں بات مختصر کر لیتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ایمان والا فرق بھی نہ کرے، اللہ کے رسول کو مان بھی لے، ہم ان کو اجر دیں گے، ایمان کا اجر بھی دیں گے۔ آگے جملہ فرمایا غفور الرحیمہ، یہ دو جملے اتنے اہم ہیں کہ لوگ گزر جاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ میں اس پر مختصر سی بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ایک ضابطہ ہے کہ جب دو صفتیں اکٹھی آئیں، عموماً ایک صفت دعویٰ ہوتی ہے، دوسری اس پہ دلیل ہوتی ہے۔ غفوراً دعویٰ ہے، رحیماً اس پہ دلیل ہے۔ یہ فرمایا ہم تمہیں معاف کریں گے، کیوں؟ مغفرت تمہارا حق نہیں ہے، اس لیے معاف کریں گے کہ ہم رحیم ہیں۔ پھر دلیل بیان فرمائی ہے کہ تمہاری وجہ سے، اور غفور الرحیمہ پہ جو بات فرمائی دوسری، صاحب مدارک علامہ نسوی نے لکھا ہے غفوراً کا مطلب یہ ہے کہ یستر السیئات، تمہارے گناہوں کو چھپا لیں گے، چونکہ رحیم ہے یقبل الحسنات، تمہاری نیکیاں قبول فرما لیں گے۔ اور امام راضی فرماتے ہیں کہ دو بات فرمائی ہے، نمبر ایک یہ بتایا وعدہم بالثواب، پہلے ثواب کا وعدہ کیا اجورہم کہہ کے، پھر فرمایا کہ ثم اخبرہم یتجاوزون السیئات، ہم صرف اجر نہیں دیں گے، تمہارے جتنے گناہ ہیں ان پر پردہ بھی ڈالیں گے۔ اور غفور الرحیم کو سمجھنے کے لیے ایک قرآن کی دوسری آیت ذہن نشین فرما لیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، ہم معاف کریں گے کیوں؟ غفور ہیں، اور رحمت دیکھیں کہ تمہارے گناہ کو بھی نیکیاں بنا دیں گے، اس لیے کہ ہم رحیم ہیں۔ تو اللہ پاک نے صفت غفور بھی بیان فرمائی ہے، صفت رحیم بھی بیان اور مدد کرنے کا وعدہ لیا ہے۔ جو شخص جس نبی کو مانتا ہے اس نبی کو ماننے والا تبھی شمار ہوگا جب اس پیغمبر کی ساری تعلیمات پر عمل کرے۔ سبحان اللہ۔ اگر نبی کی ساری تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تو یہ وہی ایمان بالبعض ہوگا اور کفر بالبعض ہوگا۔ جس طرح اللہ نے یہود کو صاف لفظوں میں فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیوں؟ وہ اپنی تورات ہی کی بعض باتیں مانتے تھے اور بعض نہیں مانتے تھے، اللہ نے اس کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی نبی کو مانتا ہے تو پیغمبر کی ساری ان باتوں کو ماننا ضروری ہے جو پیغمبر لے کر آئے۔ اس کی وجہ ایمان کہتے ہی اسے ہیں، الایمان التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی، جو نبی چیزیں لے کر آئے ان تمام کو ماننے کا نام ہے۔ کوئی شخص اپنے پیغمبر کو مانے اور جس کی وہ بشارت دے، جس کی وہ خبر دے، اس کو نہ مانے تو گویا اس نے اپنے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا۔ انجیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مبشرات موجود ہیں، تورات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مبشرات موجود ہیں، اور اس لیے ان کی ذمہ لازم ہے اگر انجیل بھی پڑھیں تو جو باتیں انجیل کہتی ہے اگر اس کو بھی مان لیا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے بغیر انجیل کی تلاوت مکمل ہوتی ہی نہیں ہے، انجیل کا مطلب مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ انجیل بھی تب مکمل ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو معلومات قرآن کریم نے دی ہے ان معلومات سے انجیل بھی آج کی خالی ہے۔ اور یہی وجہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے، اور وہاں نجاشی سے جب مذاکرہ ہوا تھا اور اس نے جب قرآن کریم سنا اور اس نے کہا کہ ہمارے نبی کے بارے میں قرآن ایسے بولتا ہے، تو قرآن کریم میں وہ رو پڑے۔ پھر ایمان لائے بغیر اس کے پاس چارہ نہیں تھا
ہم آج بھی کہتے ہیں دیانت کے ساتھ اگر کوئی عیسائی تورات کو چھوڑیں، قرآن کو چھوڑ دیں، انجیل ہی کا دیانتداری کے ساتھ مطالعہ فرما لیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ان کے پاس کوئی دوسری صورت اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا حدیث الاسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے۔ آگے آئے گی گفتگو تفصیلاً ہوگی، زندہ ہے، تشریف لائیں گے۔ اور قرآن کریم میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ، قبل عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب بھی ایمان لائیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ پہلی نماز حضرت مہدی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اب میں اپنی شریعت کی بات کرنے کے لیے نہیں آیا، میں آخر زمان پیغمبر کی اتباع کرنے اور اسی شریعت کو عام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہی بات اللہ پاک نے سمجھائی ہے اور بڑے زور دے کر سمجھائی ہے، اور فرمایا درمیانی راستے تم چھوڑ دو۔ اور درمیانی راستہ تفصیل سے آ چکا ہے۔ درمیانی راستہ کیا ہے؟ بین الایمان بالکل و بین الکفر بالکل۔ امام راضی فرماتے ہیں یہ کل کو مانو یا کل کا انکار کرو۔ یہ جو درمیانی راستہ کہ تمام کو مانے بھی تمام کو نہ مانے، وہی ایمان بالبعض دون البعض، فرمایا کہ یہ درمیانی راستہ ہے اور اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم وہ چاہتے ہیں جیسے معروف ہے کہ راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، تو یہ دو باتیں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اللہ راضی ہے تو شیطان نے دوڑنا ہے، اس کو راضی کریں گے تو اللہ کی ناراضگی آئے گی۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک بات یہ کہ جو خاص طور پر میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو ہمارے